اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر بیٹا۔ آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے قانون مساوی افادہ مختتم کی عملی اہمیت، پریکٹیکل امپورٹنس۔ نمبر 1 پوائنٹ اس میں ہے صارفین کی رہنمائی، گائیڈنس فار کنزیومرز۔ صارف اپنے محدود وسائل سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز ہم ڈے 1 سے جانتے ہیں کہ صارف کے پاس جو ہے وہ وسائل محدود ہیں اور خواہشات لاتعداد ہیں، اور وہ ان محدود وسائل سے اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کر کے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ قانون صارف کی زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کرنے کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اس اصول کے مطابق صارف اس وقت زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کرتا ہے جب وہ مختلف اشیاء پر اپنے ذرائع کو اس طرح خرچ کرے کہ تمام اشیاء سے حاصل ہونے والا فائدہ مختتم آپس میں برابر ہو جائے۔ فرض کریں کہ ایک صارف اپنے ماہانہ بجٹ میں جتنی چیزیں خریدتا ہے وہ ان چیزوں پر اس طرح سے اپنا خرچ بدل کر خرچ کرے گا کہ تمام چیزوں سے جو اس کو مختتم فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ آپس میں برابر ہو جائے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پیداوار کے شعبے کی رہنمائی، گائیڈنس فار پروڈکشن سیکٹر۔ اشیاء صارفین پیدا کرنے والے آجر کے وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، اس لیے ایک سمجھدار آجر اپنے محدود وسائل کو اصول استدلال کے تحت بدل کر خرچ کرتا ہے تاکہ ہر عمل پیدائش کی مختتم پیداوار آپس میں برابر ہو جائے۔ اس طرح کل پیداوار بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ اب پیداوار کے شعبے میں یہ کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ جو اشیاء صارفین ہوتے ہیں، پیدا کرنے والے آجر ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وسائل کیا ہوتے ہیں؟ محدود ہوتے ہیں۔ تو جو سمجھدار آجر ہے وہ اپنے محدود وسائل کو اصول استدلال کے تحت، یعنی اس اصول کے تحت کہ وہ بدل کر خرچ کرے تاکہ ہر عامل پیدائش جو 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، 4 عامل پیدائش ہوتے ہیں، ان کی مختتم پیداوار جو ہے وہ آپس میں برابر ہو جائے۔ اس طرح سے کل پیداوار بھی کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ اشیاء کے تبادلہ میں رہنمائی، گائیڈنس فار ایکسچینج آف گڈس۔ یہ اصول اشیاء کے تبادلے میں بھی آجر اور صارف کی مدد کرتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کرنے کے لیے کم فائدہ مند شے کو زیادہ فائدہ مند شے سے بدل لیا جاتا ہے، اور یہ تبادلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تمام اشیاء کا فائدہ مختتم آپس میں برابر نہ ہو جائے۔ اب وہ اس طرح سے بدل کر خرچ کرتا ہے کہ جو اشیاء اس کو کم فائدہ دے رہی ہوتی ہیں انہیں چھوڑ کر وہ ان اشیاء کو خریدتا ہے جو اسے زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اور اس طرح یہ تبادلہ اس وقت تک وہ کرتا رہتا ہے جب تک کہ ان تمام اشیاء سے حاصل ہونے والا فائدہ مختتم آپس میں برابر نہ ہو جائے۔ بین الاقوامی تجارت میں اشیاء کا تبادلہ بھی اسی اصول پر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سرکاری اخراجات میں رہنمائی، گائیڈنس فار پبلک ایکسپینڈیچر۔ ٹیکس عائد کرنے اور سرکاری اخراجات کے ضمن میں اسی اصول سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ ٹیکس لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے زیادہ سماجی فلاح و بہبود حاصل کی جا سکے۔ اخراجات کرتے وقت خرچ کی جانے والی رقم کا مختتم افادہ ایک دوسرے کے برابر ہو۔ درج بالا بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قانون مساوی افادہ مختتم کا اطلاق معاشی تحقیق کے ہر شعبے پر ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق صرف دولت سے ہو یا پیدائش دولت سے، اشیاء کے تبادلے سے ہو یا حکومت کے محصولات اور اخراجات سے۔ حکومت کے محصولات جو ٹیکسز کے ذریعے حکومت آمدنی اکٹھی کرتی ہے، اور اخراجات جن شعبوں پر جو حکومت خرچ کرتی ہے، جو انویسٹ کرتی ہے۔ اس لیے قانون مساوی افادہ مختتم معاشیات کا ایک اہم اور ہمہ گیر اصول ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے صارف کا توازن، کنزیومرز ایکویلیبریم۔ صارف کے توازن سے مراد ہے کہ صارف اپنے محدود وسائل کو مختلف مدات پر اس طرح خرچ کرے کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ صارف کے پاس وسائل محدود ہیں، اور جو اس کی ٹارگٹس ہیں، جو مدات ہیں، جو اس کی ایم ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، خواہشات اس کی زیادہ ہیں، اور وہ ان پر اس طرح سے خرچ کرتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب صارف قانون مساوی افادہ مختتم کے اصول پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس اصول کے مطابق ایک سمجھدار صارف نہ صرف اشیاء سے حاصل ہونے والا مختتم افادہ کو مد نظر رکھتا ہے، بلکہ اشیاء پر استعمال ہونے والی زر کی اکائیوں کا بھی شے کے افادہ سے موازنہ کرتا ہے۔
زر کی اکائیوں کا یعنی جو پیسہ اس نے شے پہ خرچ کیا ہے اس چیز کا بھی وہ موازنہ کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے کس سے، اس چیز سے حاصل ہونے والے افادہ سے، کہ آیا جس چیز پر وہ خرچ کر رہا ہے وہ اس کو اتنا افادہ دے گی جتنے وہ پیسے اس چیز پر لگا رہا ہے۔ یعنی صارف ایک طرف شے کی قیمت اور دوسری طرف شے کے مختتم افادے کا خیال رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک صارف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رقم کو اشیاء کی خریداری پر اس طرح خرچ کرے کہ اس کو مساوی مختتم افادہ کے ساتھ ساتھ قیمت میں بھی باہمی تناسب حاصل ہو سکے۔ جب صارف اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس صورتحال کو صارف کا توازن کہا جاتا ہے، یعنی کنزیومرز ایکویلیبریم۔ گویا صارف اس وقت توازنی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اپنی آمدنی کو اس طرح خرچ کرے کہ اس کو تمام اشیاء سے برابر مختتم افادہ حاصل ہو جائے، یعنی جتنی اشیاء وہ خرچ کر رہا ہے ان پر آمدنی کو اس طرح سے خرچ کرے کہ ان تمام اشیاء سے حاصل ہونے والا مختتم افادہ آپس میں برابر ہو جائے، اور اگر اشیاء کا افادہ برابر نہ ہو تو وہ اپنے اخراجات کے رویے میں تبدیلی لا کر مقصد کو پورا کر سکے۔ اب جیسے ہم یہ نیچے ایکویشن دیکھ رہے ہیں صارف کے توازن کی، یہ فارمولا ہے، اس سے بھی اس کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ جیسے فرض کریں صارف ایکس، وائی اور زیڈ تین چیزیں خرید رہا ہے۔ اب ایکس شے کا افادہ مختتم بٹا ایکس شے کی قیمت برابر ہوگا وائی شے کا افادہ مختتم بٹا وائی شے کی قیمت، اور یہ بیچ میں ڈاٹڈ لائن کا مطلب ہے کہ چلتا جا رہا ہے اپ ٹو سو آن زیڈ تک، زیڈ شے کا افادہ مختتم بٹا زیڈ شے کی قیمت۔ فرض کریں صارف جو ہے وہ 10 چیزیں خرید رہا ہے اور ان 10 چیزوں کی افادہ مختتم کا ان کی قیمت کے ساتھ ڈیوائیڈ کر کے آپس میں ان کی ویلیو جہاں پہ برابر آ جائیں گی وہاں تک صارف اس چیز کو خریدے گا۔ درج بالا مساوات کی وضاحت کے لیے گوشوارہ کی مدد لیتے ہیں۔ صارف کی آمدنی ہے 8 روپے، فرض کریں ایکس شے کی قیمت ہے 2 روپے اور وائی شے کی قیمت ہے 1 روپے۔ اگر ہم ایکس اور وائی اشیاء کے مختتم مفادوں میں 1:2 کی نسبت فرض کریں تو گوشوارے کی قدریں کچھ یوں ہوں گی۔ ایکس شے پہ 1 سے 5 تک، ایکس شے اور وائی شے کی بھی کتنی اکائیاں ہیں؟ 1 سے 5 تک۔ اب ایکس شے کی جو پہلی اکائی ہے وہ افادہ مختتم دے رہی ہے 24 اور دوسری اکائی سے افادہ مختتم ہے 20، اسی طرح تیسری اکائی سے افادہ مختتم 16 ہے، اور یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کا لگاتار مسلسل استعمال اس چیز کے افادہ مختتم کو آہستہ آہستہ کم کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ ایکس شے کی اکائیاں خریدتے چلے جاؤ گے اس کا افادہ مختتم کم ہوتا چلا جائے گا، اور وائی شے کو بھی جیسے جیسے خریدتے جاؤ گے اس کا افادہ مختتم کم ہوتا چلا جائے گا۔ اب صارف اگر ایکس شے کی 3 اکائیاں خریدے اور وائی شے کی 2 اکائیاں خریدے تو وہ توازن میں ہوگا۔ کیسے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ صارف کی توازن کی حالت حاصل کرنے کے لیے ہم ایکس شے کی 3 اکائیاں اور وائی شے کی 2 اکائیاں لیں گے۔ اس لیے ایکس شے کا افادہ مختتم بٹا ایکس شے کی قیمت برابر ہے وائی شے کا افادہ مختتم بٹا وائی شے کی قیمت۔ اب جبکہ صارف جو ہے ایکس شے کی 3 اکائیاں خرید رہا ہے تو تیسری اکائی پر افادہ مختتم 16 ہے، اور جبکہ ایکس شے کس طرح ہے 2 روپے کی، ایک ایکس شے کی قیمت فرض کی گئی ہے 2 روپے، تو 16 کو ہم 2 پہ ضرب دے دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ اسی طرح وائی شے کا افادہ مختتم وائی شے کی ہم 2 اکائیاں خرید رہے ہیں اور دوسری اکائی پر افادہ مختتم 8 ہے اور وائی کی قیمت ہے 1 روپیہ، تو 8 کو ہم 1 پہ تقسیم کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس دیکھیں دونوں کو ڈیوائیڈ کر کے 8 آ جاتا ہے، 8 برابر ہے 8۔ صارف توازن کی حالت میں ہے کیونکہ صارف کو دونوں اشیاء سے برابر مختتم افادہ حاصل ہو رہا ہے۔ صارف اگر اپنے اخراجات کے رویے کو قانون مساوی افادہ مختتم سے ہٹ کر جاری رکھے تو صارف توازن کی حالت حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر صارف ایکس شے کی 2 اکائیاں اور وائی شے کی 3 اکائیاں حاصل کرے تو صارف کا توازن بگڑ جائے گا۔ اگر وہ ایکس شے کی 2 اکائیاں لیتا ہے تو دوسری ایکس شے کی دوسری اکائی پر افادہ مختتم کتنا ہے 20، تو 20 بٹا 2۔ اسی طرح وائی شے کی اگر وہ 3 اکائیاں خریدتا ہے تو تیسری اکائی پر کتنا افادہ مختتم ہے 7، کیونکہ ٹوٹل صارف کے پاس 8 روپے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح 7 کو 1 پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 7 اور اس کے آ جائے گا 10، تو دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، اس لیے یہ
توازن ٹھیک نہیں ہے، صارف توازن کی حالت میں نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ صارف توازن حاصل کرنے کے لیے قانون مساوی افادہ مختتم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے محدود ذرائع خرچ کرے۔ قانون مساوی افادہ مختتم یعنی جہاں پر افادہ مختتم برابر ہو جائے گا، تو جس طرح اوپر والے دیکھا ہم نے 8/1 = 16/2، اس میں افادہ مختتم دونوں کا آپس میں کیا ہو گیا تھا؟ مساوی ہو گیا تھا، برابر ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے خطوط عدم ترجیح، انڈیفرنس کرو۔ خط عدم ترجیح کا تصور پہلی مرتبہ 1881 میں متعارف کروایا گیا، جس کو مرحلہ وار تبدیلیوں کے بعد 1930 میں پروفیسر ہکس نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس نئے نظریے کا مقصد صارف کے توازن کے مسئلے کو واضح کرنا تھا۔ خطوط عدم ترجیح کے نظریے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صارف اپنے ذہن میں دو اشیاء کے لیے بے شمار جوڑے رکھتا ہے جو اسے یکساں تسکین دیتے ہیں۔ گویا عدم ترجیح کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے صارف اپنا توازن دو اشیاء کے مجموعوں میں بغیر ترجیح دیے اختیار کر سکتا ہے۔ لہذا عدم ترجیح سے مراد ایک ایسا خط ہے جو دو اشیاء کے ان جوڑوں کو ظاہر کرتا ہے جو صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دو چیزوں کے درمیان انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ یہ چیز لے یا دوسری چیز، تو وہ خط عدم ترجیح ایسے دو نکات کے جوڑوں کے درمیان ہے جن میں صارف جو ہے وہ عدم ترجیح کا شکار ہو جاتا ہے، انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا جوڑا پرچیز کرے اور کون سا چھوڑے، کیونکہ وہ صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں۔ بالفرض دیگر خط عدم ترجیح سے مراد دو اشیاء کے وہ جوڑے ہیں جن کے درمیان ایک صارف غیر جانبدار رہتا ہے اور خط عدم ترجیح پر واقع دونوں اشیاء کے تمام جوڑے صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں۔ اس کو اب ہم ایک ڈائیگرام سے جو ہے مزید سمجھیں گے۔ اس میں دیکھیں اشیاء کے جوڑے ہیں ہمارے پاس، اور دوسرے کالم میں سیب کی اکائیاں ہیں، پھر کیلوں کی اکائیاں ہیں۔ اب اشیاء پہلا جو جوڑا ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس ایک سیب ہے اور 15 کیلے ہیں۔ دوسرے جوڑے میں ہمارے پاس دو سیب ہیں، ہم نے ایک سیب بڑھا دیا اور ادھر سے کیلے کتنے کم کر دیے؟ 4، کیونکہ 15 سے کم ہو کے 11 ہو گئے۔ آپ کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ ہے، اب آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے کہ آپ نے سیب بھی لینے ہیں اور کیلے بھی، یہ نہیں کہ آپ سیب کی بھی اکائیاں بڑھاتے جائیں اور کیلے کی بھی، کیونکہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو محدود وسائل کے اندر آپ نے رد و بدل کر کے اس کو بدل کر اس طرح سے خرچ کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بیلنس رہے، مینٹین رہے۔ اب دوسرے جوڑے میں سیب کی 2 اکائیاں ہیں اور کیلے کی 11، تو یہ 4:1 ہے، کیونکہ ادھر سے آپ نے 4 کیلے چھوڑے ہیں اور ایک سیب ایکسٹرا لیا ہے۔ سی والے جوڑے میں ہمارے پاس سیب کی 3 اکائیاں، ایک سیب ہم نے اور بڑھا دیا، اور کیلوں کی جو کم کی ہیں اکائیاں وہ ہم نے 3 کم کی ہیں، 11 سے 8، تو یہ 3:1 بن گیا، مختتم شرح استبدال اسی چیز کو کہتے ہیں جو ایک چیز سے دوسری چیز میں بدلنے کی شرح۔ پھر ڈی پہ ہم دیکھیں گے سیب کی ہمارے پاس 4 اکائیاں ہیں اور کیلوں کی 6، تو یہاں پر ہم نے ایک سیب بڑھایا اور 2 کیلے کم کیے۔ اب جو مختتم شرح استبدال ہے وہ دیکھیں آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، 4:1، 3:1، 2:1 اور 1:1، کیونکہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں بدلنے کی شرح جو ہے وہ آپ ایک حد تک قائم رکھتے ہو، اس کے بعد آپ اس چیز کو بدلنا چھوڑ دیتے ہو۔ فرض کریں آپ سیب اور کیلے لے رہے ہیں، آپ اس میں سے ایک سیب ایکسٹرا لیتے ہیں اور کچھ کیلے واپس کر دیتے ہیں، پھر آپ ایک اور سیب ایکسٹرا لیں گے اور کچھ کیلے واپس کر دیں گے۔ ایک پوائنٹ آپ ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے نہیں مجھے اب اور ایکسٹرا سیب نہیں چاہیے، میرے پاس کچھ کیلے بھی ہونے چاہیے، اب میں مزید کیلے نہیں دوں گا سیب لینے کے لیے۔ تو یہ مختتم شرح استبدال بھی اس طرح آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ڈائیگرام میں ایکس محور کے ساتھ سیب کی اکائیاں اور وائی محور کے ساتھ جو ہے وہ کیلوں کی اکائیاں دکھائی گئی ہیں۔ ڈائیگرام میں جب صارف عدم ترجیح کے خط کے نقطہ اے پر ہوتا ہے، نقطہ اے پر دیکھیں ہمارے پاس سیب کی 1 اکائی ہے اور کیلے ہمارے پاس 15 ہیں، تو ہمارے پاس نقطہ اے آ گیا۔ اسی طرح سیب کی جب 2 اکائیاں تھیں تو ہمارے پاس کیلے کتنے تھے؟ 11، تو ہمارے پاس پوائنٹ بھی آ گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیب کی 3 اکائیاں ہیں اور ادھر ہمارے پاس کیلے کتنے ہیں؟ 8، تو یہ 9 سے تھوڑا سا نیچے پوائنٹ سی آ گیا۔ نیکسٹ ڈی پوائنٹ ہے، سیب کی 4 اکائیاں ہیں اور کیلوں کی 6 اکائیاں ہیں، 4 اور 6، پوائنٹ ڈی آ گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ای ہے، ہمارے پاس سیب کی 5 اکائیاں ہیں اور کیلوں کی بھی 5 اکائیاں ہیں، تو ادھر سے ہمارے پاس پوائنٹ ای آ گیا۔
اب پوائنٹ اے بی سی ڈی اور ای کو جوائن کریں گے تو ہمارے پاس آئی سی کرو، انڈیفرنس کرو جسے خط عدم ترجیح کا خط کہتے ہیں وہ خط آ جائے گا۔ اب اس عدم ترجیح کے خط پر یہ جو پوائنٹس موجود ہیں اے بی سی ڈی اور ای، یہ سارے پوائنٹس صارف کو یکساں تسکین دے رہے ہیں، ایکول سیٹسفیکشن دے رہے ہیں، اور صارف ان سارے پوائنٹس کے درمیان میں غیر جانبدار ہوتا ہے کہ وہ اے جوڑا خریدے یا بی جوڑا یا سی ڈی یا ای، ان میں سے کوئی بھی جوڑا صارف پرچیز کرے گا تو وہ صارف کو ایکول سیٹسفیکشن دیں گے، کیونکہ کسی میں کیلے زیادہ ہیں تو سیب کم ہے، کسی میں سیب زیادہ ہیں تو کیلے کم ہیں۔ تو ادھر جیسے دکھایا اے سے بی تک، آپ ایسے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اے سے پوائنٹ بی تک، تو آپ کا چینج ان وائی ہے کیونکہ وائی ایکسس پر ہے اوپر سے نیچے، اور جب آپ ادھر سے زیرو اوریجن سے جائیں گے ایکس ایکسس کی طرف تو یہاں سے چینج ان ایکس لکھا ہوا ہے بی پوائنٹ کے ادھر کر کے، تو یہ چینج ان ایکس شو کر رہا ہے کہ جب آپ ہاریزنٹلی موو کریں گے تو آپ کا ایکس کی ویلیوز میں چینج آئے گا، اور جب آپ ورٹیکلی موو کریں گے تو وائی کی چیزوں میں چینج آئے گا۔ ڈائیگرام میں ایکس محور کے ساتھ سیب کی اکائیاں اور وائی محور کے ساتھ کیلوں کی اکائیاں دکھائی گئی ہیں۔ ڈائیگرام میں جب صارف عدم ترجیح کے خط کے نقطہ اے پر ہوتا ہے تو اس کے پاس سیب کی 1 اکائی اور کیلوں کی 15 اکائیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ نقطہ بی پر پہنچتا ہے تو اس کے پاس ایکس شے کی 2 اکائیاں اور وائی شے کی 11 اکائیاں ہیں، یعنی صارف سیب کی دوسری اکائی لینے کے لیے کیلوں کی 4 اکائیاں چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح سیب کی تیسری اکائی لینے کے لیے 3 کیلے، اور سیب کی چوتھی اکائی کے لیے 2 کیلے، اور سیب کی 5ویں اکائی کے لیے 1 کیلا چھوڑ دیتا ہے۔ گویا مختتم شرح استبدال میں مسلسل کمی ہوتی جاتی ہے، اور یہی تقلیل مختتم شرح استبدال عدم ترجیح کے خط کی بنیاد ہے۔ تقلیل مختتم شرح استبدال یعنی جو آپ کی مختتم شرح استبدال ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، سیب کو کیلوں میں بدلنے کی جو شرح ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نکات اے بی سی ڈی اور ای کو آپس میں ملا دیں تو خط عدم ترجیح حاصل ہوتا ہے۔ اس خط پر تمام نکات صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں یعنی ایکول سیٹسفیکشن دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مختتم شرح استبدال، مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن۔ اب اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جو سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کالم میں اوپر والے گوشوارہ میں اگر دیکھیں جو مختتم شرح استبدال ہے سیب کو کیلوں میں بدلنے کی شرح، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ مختتم شرح استبدال ہے کیا۔ دو اشیاء کے درمیان تبادلے کی شرح کو مختتم شرح استبدال کہتے ہیں، یعنی ایکس شے کی کسی ایک مزید اکائی کو حاصل کرنے کے لیے وائی شے کی جتنی اکائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، مختتم شرح استبدال۔ جیسے کہ اوپر ہم نے دیکھا ہمیں سیب کی ایک مزید اکائی لینے کے لیے کیلوں کی اکائیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا، مختتم شرح استبدال کہلائے گا۔ گوشوارہ میں اے اور بی کے درمیان مختتم شرح استبدال سیب کی ایک مزید اکائی حاصل کرنے کے لیے کیلوں کی 4 اکائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں یعنی 4:1، یہ کیا کہلاتی ہے، مختتم شرح استبدال کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات۔ اب اس کی کریکٹرسٹکس پراپرٹیز کیا کیا ہیں۔ خطوط عدم ترجیح کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 ہے خطوط عدم ترجیح کا جھکاؤ منفی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے انڈیفرنس کرو، جیسے آپ کا ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے، طلب کا خط ہوتا ہے، ویسے ہی آپ کا یہ انڈیفرنس کرو ہے جو اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ بائیں ہاتھ سے شروع ہو رہا ہے اور نیچے کی طرف دائیں ہاتھ کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خطوط عدم ترجیح بائیں سے دائیں اوپر سے نیچے کو گرتے ہیں، صارف کو ایکس شے کی ایک مزید اکائی حاصل کرنے کے لیے وائی شے کی کچھ اکائیوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، یعنی کچھ وائی کی اکائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ جیسے ڈائیگرام میں دیکھیں ہمارے پاس وائی ایکسس پر ہمارے پاس وائی شے ہے، ایکس ایکسس پر ایکس شے ہے۔ اب جب آپ وائی شے کو y2 سے y1 کم کر رہے ہیں تو جیسے آپ کے پاس ایکس شے تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہے x1 سے x2، ٹھیک ہے۔ ڈائیگرام میں نکات اے اور بی پر صارف کو یکساں تسکین حاصل ہوتی ہے کیونکہ صارف غیر جانبدار رہتے ہوئے ایکس شے کی مزید اکائی حاصل کرنے کے لیے وائی شے کی کچھ اکائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر صارف اشیاء کے جوڑے بناتے وقت غیر جانبدار نہ رہے تو خط عدم ترجیح کی درج ذیل تخیلاتی اشکال ممکن ہو سکتی ہیں، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ وہ پوائنٹ اے اور بی کے درمیان میں غیر جانبدار ہے، اگر وہ کہتا ہے وہ پوائنٹ اے اور بی کے درمیان غیر جانبدار نہ رہے
تو پھر خط عدم ترجیح کی یہ والی اشکال بن سکتی ہیں جو کہ نیچے ہیں. اس میں سے ایک عمودی شکل بن جائے گی. ڈائیگرام سے ظاہر ہے کہ صارف وائی شے کی زائد اکائیاں لینے کے لیے ایکس شے کی کوئی اکائی نہیں چھوڑ رہا. جیسا کہ ہم نے خط عدم ترجیح کے لیے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کی اکائی بڑھانی ہے تو آپ کو دوسری اکائی کی کوانٹٹی کم کرنی ہوگی. تو اس ڈائیگرام میں جس میں انڈفرنس کا ورٹیکل ہے، عمودی ہے، اس میں دیکھیں وہ وائی کی کوانٹٹی بڑھائے جا رہا ہے لیکن ایکس کی کوانٹٹی میں کوئی کمی نہیں کر رہا. تو عدم ترجیح کا خط ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح سے وہ سی پوائنٹ کو بی پوائنٹ پر ترجیح دے گا، کیونکہ سی پوائنٹ پر اس کے پاس x1 تو اتنا ہی ہے لیکن y3 کی کوانٹٹی زیادہ ہے. اور اسی طرح بی پوائنٹ کو اے پوائنٹ پر ترجیح دے گا کیونکہ بی پوائنٹ پر x1 اتنا ہی ہے لیکن y کی کوانٹٹی y2 زیادہ ہے. تو یہ عدم ترجیح کا خط نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی نکات اے بی اور سی پر صارف کی تسکین یکساں ہے. نقطہ سی پر صارف کی تسکین نکات اے اور بی کی نسبت زیادہ ہے، گویا یہ عدم ترجیح کا خط نہیں ہے کیونکہ صارف دونوں اشیاء کی خریداری کے دوران غیر جانبدار نہیں ہے اور عدم ترجیح کے خطوط پر جتنے بھی نکات ہوتے ہیں وہ صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں. جیسے اوپر والی ڈائیگرام میں دیکھیں انڈیفرنس کرو پر پوائنٹ اے اور بی صارف کو ایکول سیٹسفیکشن دے رہے ہیں، جبکہ اس ورٹیکل انڈیفرنس کرو میں عمودی جو ہے خط عدم ترجیح کا خط بنایا گیا ہے، اس میں دیکھیں پوائنٹ سی زیادہ سیٹسفیکشن دے گا بی اور اے کی نسبت، اسی طرح پوائنٹ بی زیادہ سیٹسفیکشن دے گا اے کی نسبت. تو اس لیے عدم ترجیح کا خط جو ہے وہ عمودی شکل کا نہیں ہو سکتا. نیکسٹ ہے خط عدم ترجیح کی افقی شکل. اب اس میں اگر افقی شکل میں ہم دیکھیں ہاریزنٹل جسے بولتے ہیں، ڈائیگرام میں کھینچے گئے خط کی شکل عدم ترجیح سے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ یہاں بھی صارف ایکس شے کی زائد اکائیاں لینے کے لیے وائی شے کی کوئی اکائی نہیں چھوڑ رہا. جبکہ عدم ترجیح کے خط میں یہ کہنا ہے کہ ایک چیز کی اگر آپ کوانٹٹی زیادہ کرو گے تو دوسرے کی کم کرنی پڑے گی. اس میں بھی دیکھیں ایکس کی اکائیاں بڑھائے جا رہا ہے، وائی کی اکائی میں کوئی کمی نہیں کر رہا. اور اسی طرح سی پوائنٹ جو ہے وہ بی اور اے کی نسبت زیادہ سیٹسفیکشن دے گا صارف کو. تو یہ عدم ترجیح کا خط نہیں ہو سکتا کیونکہ عدم ترجیح کے خط پر تمام نکات صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں. پھر ہے خط عدم ترجیح کا مثبت رجحان، پازیٹیو سلوپ. ڈائیگرام سے صاف ظاہر ہے کہ صارف جب ایکس شے کی اکائیاں بڑھا رہا ہے تو وائی شے کی اکائیاں بھی کم کرنے کی بجائے بڑھا رہا ہے، گویا صارف کا رویہ غیر جانبدار نہیں رہا اور نکات اے بی اور سی پر تسکین کا معیار مسلسل بڑھ رہا ہے. اب اس میں دیکھیں وائی کی کوانٹٹی بھی بڑھا رہا ہے اور ایکس کی کوانٹٹی بھی بڑھا رہا ہے، اور ان پوائنٹس کو اے بی سی کو ملا کے جو ڈفرنس کا بنا ہے پازیٹیو سلوپ، اس میں دیکھیں سی پوائنٹ جو ہے وہ بی کی نسبت زیادہ سیٹسفیکشن دے رہا ہے. جبکہ عدم ترجیح کے خط میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی عدم ترجیح کے خط پر تمام نکات صارف کو یکساں تسکین دیتے ہیں، اس لیے جو ہے عدم ترجیح کا خط وہ مثبت رجحان بھی نہیں رکھتا. نیکسٹ ہے خطوط عدم ترجیح مبدہ کی طرف محدب. خطوط عدم ترجیح اصول تقلیل مختتم شرح استبدال کے طلاق کے باعث. اصول تقلیل مختتم شرح استبدال جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا مختتم شرح استبدال جو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، سیب کو کیلوں میں بدلنے کی شرح آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اسے ہم بولتے ہیں تقلیل. تقلیل کا مطلب کم ہوتے چلے جانا. تقلیل مختتم شرح استبدال کے طلاق کے باعث مبدہ کی طرف محدب ہوتا ہے. یہ جو شیپ ہے انڈیفرنس کرو کی اسے محدب بولتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا فزکس میں محدب اور موقر، یہ محدب شیپ ہے. کنویکس اور کنکیو یہ کنویکس ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں مزید اکائیاں لینے کے لیے وائی شے کی اکائیاں کم کرتا چلا جاتا ہے اور صارف کی تسکین میں کوئی فرق نہیں آتا، جیسا کہ ڈائیگرام سے ظاہر ہے کہ ایکس شے کی ایک مزید اکائی لینے کے لیے وائی شے کی 4 اکائیاں چھوڑنا پڑتی ہیں، گویا عدم ترجیح کی کوئی اور شکل مختتم شرح استبدال کی نفی کرتی ہے، جیسا کہ درج ذیل تخیلاتی خطوط عدم ترجیح سے ظاہر ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں اے سے بی پر آنے کے لیے اس کو صارف کو جو ہے وہ وائی ایکس کی کچھ اکائیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں تو اس کو ایکس کی زیادہ اکائیاں ملیں گی. اسی طرح بی سے سی پر آنے کے لیے پھر وائی ایکس کی تھوڑی اور کم کرنی پڑ رہی ہیں، پھر اس کو ایکس کی تھوڑی زیادہ ملیں گی. اور مختتم شرح استبدال یہی ہے کہ ایک سے دوسری چیز کو بدلنے کے لیے آپ کو ایک چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کی اکائیوں کو کم کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے پاس دوسری چیز کی اکائیاں زیادہ آتی ہیں. اور عدم ترجیح کا خط بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح صارف تمام پوائنٹس پر جو ہے وہ یکساں سیٹسفیکشن پرووائڈ صارف کو جو ہے یکساں سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتے ہیں تمام پوائنٹس. نیکسٹ ہے خط عدم ترجیح کی مستقیم شکل. اب یہ جو مستقیم ہے بالکل اسٹریٹ لائن ہے. ڈائیگرام میں کھینچا گیا خط مختتم شرح استبدال کے اصول کی نفی کر رہا ہے کیونکہ صارف کو اشیاء کے دونوں جوڑوں پر ایکس اور وائی شے کے لیے برابر اکائیاں چھوڑتے دکھایا گیا ہے جو
خط عدم ترجیح کے اصول کے منافی ہے۔ اب اس میں یہ دکھایا گیا ہے مستقیم شکل میں کہ جو ایکس اور وائی کو چینج کرنے کی شرح ہے وہ کانسٹنٹ ہے، جیسے اگر 4:1 4:1 4:1، جبکہ قانون تقلیل مختتم شرح استبدال کا اطلاق نہیں ہو رہا، مختتم شرح استبدال اس میں کم نہیں ہو رہی، اس لیے یہ عدم ترجیح کا خط نہیں ہے۔ جو عدم ترجیح کا خط ہوتا ہے اس میں قانون تقلیل مختتم شرح استبدال لاگو ہوتی ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں بدلنے کی شرح کے لیے آپ کو ایک چیز کی کوانٹٹی کم کرنی پڑتی ہے اور دوسرے کی بڑھانی پڑتی ہے، اور آہستہ آہستہ جس چیز کی آپ کم کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کوانٹٹی آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جاتے ہو۔ یعنی جس طرح ہم نے دیکھا تقلیل مختتم شرح استبدال میں 4:1 then 3:1 then 2:1، اس میں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ اگر شروع میں 4:1 تھی تو اینڈ پوائنٹ تک جو ہے بدلنے کی شرح 4:1 ہی رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ قانون جو ہے قانون تقلیل مختتم مفادہ نہیں ہے، اور اس کے بغیر جو خط عدم ترجیح جو ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہے خطوط عدم ترجیح کا مبدہ کی طرف مؤخر، کنکیو جسے بولتے ہیں۔ اس میں دیکھیں بدلنے کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے فرض کریں آپ پہلے ایک آم کے لیے جو ہے وہ 4 کیلے دینے کو تیار تھے، نیکسٹ آپ دوبارہ جو ہے ایک آم کے لیے آپ 5 کیلے دینے کو تیار ہو، پھر اس کے بعد آپ ایک آم کے لیے 6 کیلے دینے کو تیار ہو، جبکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے رہے ہوتے ہو تو آہستہ آہستہ اس کی کوانٹٹی کم کرتے چلے جاتے ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا پیچھے کی اگزامپل میں کہ ایک سیب لینے کے لیے اس نے پہلے 4 کیلے چھوڑے، پھر اس نے ایک سیب اور لینے کے لیے 3 کیلے چھوڑے، پھر ایک اور سیب لینے کے لیے 2 کیلے چھوڑے، یعنی جو سیب کو کیلوں میں بدلنے کی شرح وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ اس میں مؤخر میں وہ دکھا رہے ہیں کہ سیب کو کیلے میں بدلنے کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے عدم ترجیح کا خط نہیں ہے۔ خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، کراس نہیں کرتے۔ ڈائیگرام میں IC2 خط عدم ترجیح IC1 خط عدم ترجیح کی نسبت صارف کی تسکین کی بلند شرح کو ظاہر کر رہا ہے۔ جو انڈیفرنس کرو کی پراپرٹیز میں سے ایک پراپرٹی یہ ہے کہ ہائر دا انڈیفرنس کرو ہائر دا لیول آف سیٹسفیکشن، جتنا خط عدم ترجیح کا خط اوپر چلتا جائے گا، اوپر چڑھتا جائے گا، اتنا تسکین کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے IC1 جو ہے وہ صارف کو کم تسکین دے گا اور IC2 زیادہ تسکین دے گا۔ تو اگر یہ پوائنٹ اے پر ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں تو وہاں یہ بات غلط ہو جائے گی کہ IC2 اور IC1 دونوں ایکول سیٹسفیکشن دے رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہائر انڈیفرنس کرو ہائر لیول آف سیٹسفیکشن، IC2 پر زیادہ سیٹسفیکشن ہے اور IC1 پر کم سیٹسفیکشن ہے، جبکہ پوائنٹ اے یہ شو کر رہا ہے کہ دونوں پر تسکین کا معیار برابر ہے۔ ڈائیگرام میں IC2 خط عدم ترجیح IC1 خط عدم ترجیح کی نسبت صارف کی تسکین کی بلند شرح کو ظاہر کر رہا ہے، جیسا کہ C نقطہ B نقطے کی نسبت X اور Y کی زیادہ مقدار ظاہر کر رہا ہے، جبکہ نقطہ A پر دونوں خطوط باہم برابر ہیں۔ گویا صارف کو رویہ نقطہ C اور B پر غیر جانبدار نہیں ہے، جبکہ نقطہ C کو نقطہ B پر ترجیح حاصل ہے جو عدم ترجیح کے خط کے منافی ہے، یعنی اس کے مترادف ہے، اس کے الٹ ہے۔ خط عدم ترجیح خط یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے جو اونچے لیول کا انڈیفرنس کرو ہوگا، جو اوپر انڈیفرنس کرو ہوگا اس پر زیادہ سیٹسفیکشن ہوگی، جو نیچے انڈیفرنس کرو ہوگا اس پر کم سیٹسفیکشن ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔